نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی، حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں وذکر، آپ نصیحت فرمائیے، فإن الذکرى تنفع المؤمنین، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہاں ایک معیار کو سوچنے کی بات ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے جو مومن ہیں ان کو نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ فائدہ کس کو نہیں پہنچے گا؟ جو کامل معنی میں ایمان والا نہیں ہوگا، جس کا ایمان ناقص ہوگا، جس کا ایمان کمزور ہوگا، نصیحت اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ لہذا ہم دین کی جو باتیں سنتے ہیں، اگر وہ سننا ہمارے کانوں کی تفریح بن جائے کہ روزانہ بیان ہوتا ہے، ہم بیان سن لیں گے، کچھ باتیں ہمیں معلوم ہو جائے گی، لیکن ہماری اپنی زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ہماری اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ہمیں ان دین کی باتوں سے فائدہ نہیں ہوگا، تو میرے بھائی اس پر سخت وعید بھی قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی باتوں کو عمل کی نیت سے، نفع کی نیت سے، فائدہ اٹھانے کی نیت سے، عمل کی باتوں کو دین کی باتوں کو عمل کرنے کی نیت سے، عمل کرنے کے جذبے سے ہم سنیں۔ گزشتہ بھی عرض کیا کہ یہ بہت مبارک دن ہے، بابرکت دن ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے مہینوں میں 4 مہینے بڑے برکت والے ہیں، جس کو اشہر حرم کہتے ہیں، اور 4 مہینوں میں بھی بہت زیادہ فضیلت والا مہینہ ذوالحجہ کا ہے، اور ذوالحجہ کے مہینے میں بھی پہلے 10 دن انتہائی فضیلت والے ہیں۔ آج 2 تاریخ ہے، مہینہ شروع ہو چکا ہے، یہ جو 7-8 دن ہیں ہمیں مل رہے ہیں، انتہائی فضیلت والے ہیں۔ لہذا ان فضیلت والے دنوں کی قدر کرنی چاہیے۔ دیکھو، دنیا کمانے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے، لیکن اس میں بھی بعض اوقات اور بعض ایام ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان اور محنت کر کے زیادہ مال کماتا ہے، زیادہ نفع کماتا ہے، زیادہ دنیا حاصل کرتا ہے۔ جیسے کپڑا بیچنے والا تاجر ہے، وہ پورا سال کپڑے کی تجارت کرتا ہے، لیکن جس زمانے میں لوگوں کے یہاں شادیاں زیادہ ہوتی ہے، شادی کا زمانہ ہوتا ہے یا عید کا موقع ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر یہ تاجر لوگ اپنی دکان کو خوب بھری ہوئی رکھتے ہیں اور خوب تجارت کرتے ہیں اور خوب وقت نکالتے ہیں۔ اگر عام دنوں میں ان کی دکان 4 گھنٹے 6 گھنٹے کھلتی ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں ایسے موسموں میں 6 کے بجائے 8 گھنٹے کھلے۔ بلکہ شہروں میں تو یہ دیکھا جاتا ہے، عید کی رات ہوتی ہے، عید سے پہلے کی 2-3 رات ہوتی ہے، پورا دن تو دکان کھلی رہتی ہے، رات کا اکثر حصہ بھی دکان کھلی رہتی ہے، پوری رات دکان کھلی رہتی ہے۔ حالانکہ وقت کتنا ہے؟ 6 گھنٹے کا، لیکن 6 کے بجائے 12 گھنٹے، 18 گھنٹے، 20 گھنٹے دکانیں کھلی رہتی ہے۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ کمانے کا وقت ہے، کمانے کا سیزن ہے۔ جتنی محنت کریں گے، جتنی دکان کھولیں گے، جتنے دکان پر بیٹھیں گے، خوب زیادہ بکری ہوگی، خوب زیادہ مال بکے گا اور خوب زیادہ دولت حاصل ہوگی۔ تو
تو دنیا کمانے والا انسان سیزن کی قدر کرتا ہے۔ صحیح معنی میں جو مومن ہے، کامل ایمان والا ہے، جس کو اس بات کا یقین ہے کہ دنیاوی زندگی فانی ہے، ایک دن ختم ہونے والی ہے، قبر میں سونا ہے، میدان محشر میں اٹھنا ہے، میدان محشر میں حاضر ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، اور جن کے سامنے آخرت ہے، وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ پوری زندگی اللہ کی عبادت کی ہے، لیکن اس میں بعض مہینے، بعض دن سیزن ہے کہ اس سیزن میں عام دنوں کی عبادت کے مقابلے میں زیادہ عبادت کی جائے، 4 کے بجائے 8 کے بجائے 6 12 18 گھنٹے دکان کھلتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرے، فرائض کے علاوہ ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کرے، فرائض کے علاوہ توبہ استغفار کا بھی اہتمام کرے۔ سیزن ہے تو یہ 10 دن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ 10 دن نیکی کمانے کا سیزن ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں، وہ تاجر جو پورے سال روزانہ 6 گھنٹے برابر دکان کھولتا ہے، لیکن جب سیزن کا مہینہ آتا ہے تو 6 کے بجائے 3 گھنٹے دکان کھولے یا دکان ہی نہ کھولے، تاجروں کی ساری جماعت کہے گی کہ اس سے بڑا نادان، اس سے بڑا بیوقوف، اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی آدمی نہیں ہے۔ سیزن ہے، زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، دکان کو زیادہ کھولنا چاہیے، وقت زیادہ دینا چاہیے، تاکہ سیزن پر تھوڑے وقت میں آدمی زیادہ کمائے تو زیادہ وقت میں اور زیادہ کمائے۔ میرے بھائی، ہم لوگوں کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ حق تعالی شانہ نے اپنے فضل و کرم سے باوجود اتنی غفلت کے، باوجود اتنی نادانی کے، باوجود اتنے گناہوں کے، باوجود دین سے اتنی دوری کے، اللہ تعالی نے نیکیوں کے کمانے کا سیزن یہ 10 دن ہمیں عطا فرمائے۔ اس 10 دن میں یا تو ہم زیادہ نیکیاں نہ کمائے، فرائض کے علاوہ نوافل کا، سنن کا، آداب کا، ذکر و اذکار کا، تلاوت کا، توبہ استغفار کا اہتمام نہ کرے، تو ہم سے بڑا نادان کون ہے؟ اور میرے بھائی، دنیا میں دنیا کمانے کے سیزن کے دنوں میں کوئی آدمی غفلت کرتا ہے تو خالی دنیا کا نقصان ہے، مال کا نقصان ہے۔ یہ نیکی کمانے کا سیزن ہے، نیکی کمانے کے سیزن میں جو آدمی غفلت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کا نہیں، اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا کی چیزیں ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، آخرت کی نعمت اور آخرت کی نیکیاں بھی باقی رہنے والی ہے۔ لہذا دنیا کی بہت بڑی نعمت آخرت کی ایک چھوٹی نعمت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ دنیا کی کتنی ہی بڑی نعمت ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، وہ نعمت ختم ہونے والی ہے، اور آخرت کی چھوٹی سی نعمت، آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، لہذا اس کی نعمت بھی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو میرے بھائیو، دنیا کی بہت بڑی نعمت آخرت کی چھوٹی نعمت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ بہت نادان ہے وہ شخص، بہت ناسمجھ ہے وہ شخص جو ان نیکیوں کے کمانے کے سیزن میں اپنے آپ کو غفلت میں ڈال دے، اپنی دکان کو بند رکھے، اپنے اوقات کو نیکیوں میں نہ لگائے، اپنے اوقات کو عبادت میں نہ لگائے۔ اور سیزن کے زمانے میں جو روزانہ 6 گھنٹے کھولتا ہے دکان، وہ 6 گھنٹے بھی نہیں کھولتا، تو اس سے بڑا محروم تو اور کون ہوگا؟ زیادہ دیر تک کھولتا ہے تو زیادہ کماتا ہے، لیکن کم سے کم 6 گھنٹے بھی کھولے گا تو وہ کمائے گا۔ ان پاکیزہ ایام میں، ان بابرکت ایام میں کوئی آدمی اگر فرائض کا بھی اہتمام نہ کرے تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اس سے بڑا محروم القسمت کون ہوگا کہ اللہ نے بابرکت دنوں میں موقع عطا فرمایا، صحت عطا فرمائی، فرائض کے اہتمام کی وسعت اور طاقت نصیب فرمائی، اس کے بعد بھی اس کی غفلت کا یہ عالم ہے، نہ نیکیوں کی طرف مجھے متوجہ ہیں، نہ بھلائیوں کی طرف متوجہ ہیں، نہ نوافل اور ذکر و اذکار کی طرف متوجہ ہیں، بلکہ وہ تو فرائض میں بھی کوتاہی کر رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے
ان پاکیزہ ایام کا، ان بابرکت ایام کا خاص لحاظ رکھے اور فرائض کا خوب اہتمام کرے، اور فرائض اور واجبات کے ساتھ سنتوں کا، نوافل کا، توبہ استغفار کا، ذکر و اذکار کا خوب اہتمام کرے۔ خود حدیث میں ہے ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کثرت سے آدمی پڑھتا رہے۔ دوسری روایت میں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتا رہے۔ بعض کتب سے معلوم ہوتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تسبیح پڑھتا رہے، یہ ذکر کرتا رہے۔ تو کبھی تیسرے کلمے کا اہتمام، کبھی ان تکبیروں کا اہتمام۔ میں تو یہ کہتا ہوں ان دنوں میں ہر مسلمان فرائض اور واجبات اور سنت مؤکدہ کے اہتمام کے ساتھ عام طور پر جہاں 3 تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے، درود شریف کی تسبیح پڑھتا ہے، تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں استغفار کی تسبیح پڑھتا ہے، ایک تسبیح بڑھا دے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس دن کا خاص وظیفہ ہے۔ اور تیسرا کلمہ تو ہے ہی، لہذا روزانہ کم سے کم 3 تسبیح صبح میں، 3 تسبیح شام میں، 3 تسبیح دوپہر میں، 300 مرتبہ ان چیزوں کا اہتمام رکھے، فرائض کے اہتمام کے ساتھ۔ اور حدیث میں ہے قریب میں آنے والا ہے عرفے کا دن، آئندہ جمعہ کو عرفہ کا دن ہے، حدیث میں ہے عرفے کے ایک دن کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور ترغیب و ترہیب کی بعض روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ عرفہ کا روزہ 1000 دن کے برابر ہے۔ اچھا تو یہ ہے آدمی ان 9 دنوں میں روزہ کا اہتمام رکھے، پہلی ذی الحجہ لے کر 9ویں ذی الحجہ تک، لیکن اگر اتنا نہیں کر سکتا ہے تو یہ تو کرے کہ عرفہ کے دن کے روزے کا اہتمام کرے اور دعاؤں کا اہتمام کرے۔ یہ ایام خاص دعاؤں کے بھی ہے۔ دیکھو یہ ایام کس کے ہیں؟ 2 کام کے لیے ہیں۔ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، ان ایام میں خوب بچائے، پوری زندگی گناہوں سے بچنا فرض ہے، لیکن مخصوص ایام میں، بابرکت ایام میں اپنے آپ کو گناہوں سے خوب بچائے، اور گناہوں سے بچانے کے ساتھ نیکیوں کا خوب اہتمام کرے۔ دیکھو آدمی گناہوں سے کب بچ سکتا ہے؟ چاہے نیکی ہو چاہے گناہ، اس کو کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ لہذا آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، تو ایسے نہیں بچ پائے گا۔ گناہوں کے کرنے کے لیے جو وقت چاہیے، ان سارے وقت کو وہ نیکیوں میں لگا دے۔ جب اس کو اس نے نیکیوں میں مشغول کر دیا، اپنی ضرورت کے اوقات کو فارغ کرے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، آرام کرنا ہے، کمانا ہے، یہ ساری چیزوں کے لیے وقت نکالے، لیکن اپنا جو فارغ وقت ہے جس میں نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ غسل کرنا ہے، نہ پیشاب پاخانہ کرنا ہے، نہ آرام کرنا ہے، فارغ وقت ہے، ان فارغ وقت کو کسی نہ کسی نیکی میں لگا دے۔ اگر اس کو نیکی میں لگا دیا تو اب وقت خالی نہیں رہے گا کہ آدمی گناہ کرے۔ اور میرے بھائیوں، بہت محبت کے ساتھ، بہت درد دل کے ساتھ آپ سے درخواست ہے، کئی جمعہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے، ادائیگی کے لیے جلدی سے آنے کا اہتمام کریں۔ جمعہ کی نماز کے لیے جو پہلی اذان ہوتی ہے، اس اذان کے ساتھ مسجد کی طرف آنا واجب ہے۔ ہم بہت غفلت کر رہے ہیں کہ اس واجب کو بے تحاشا چھوڑ رہے ہیں۔ دیکھو ابھی 5 منٹ باقی ہیں اور 5 منٹ میں ہماری مسجد خالی ہے۔ جب امام صاحب نماز میں دوسری رکعت کا سلام پھیریں گے تو ہمارا جماعت خانہ بھی بھرا ہوا ہوگا اور ہمارا برآمدے میں بھی 1-1.5 صف ہوگی۔ میرے بھائی یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ دیکھو آدمی جتنا نیکیوں کی طرف بڑھے گا، دنیا سے اور گناہوں سے اتنا دور ہوتا چلا جائے گا، اور اپنے آپ کو جتنا نیکیوں سے پیچھے رکھے گا، گناہوں کی طرف اور دنیا کے اتنے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ راستے 2 ہی ہے، یا تو آدمی دین کی طرف آئے یا آدمی دنیا کی طرف جائے، یا آدمی نیکیوں کی طرف آئے یا آدمی گناہوں کی طرف جائے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، مسجد میں اذان ہوتی ہے پہلی، اور پہلی اذان کے وقت اتنی بڑی مسجد، اتنا بڑا محلہ، اتنی بڑی آبادی، اور ایک صف مصلیوں سے بھری نہیں ہوتی ہے۔
بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے میرے بھائی، اپنے احوال کو بدلے۔ دین کی بات کہنے سننے کا مقصد خالی کانوں کی تفریح نہیں ہے، مزہ اٹھانا نہیں ہے، واقعتاً دین کی بات کو سننے کا اصل مقصد اپنی زندگی کو پلٹنا ہے، اپنی زندگی کو برائیوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف لانا ہے، اپنی زندگی کو غفلت سے ہٹا کر عمل کی طرف لانا ہے۔ میرے بھائی، اگر ہم نے اپنا مزاج بنا لیا کہ دین کی بات سنتے بھی رہیں گے لیکن اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے، میرے بھائی یہ مسلمان کا شیوا نہیں، یہ منافق کا کام ہے، یہ غدار کا کام ہے، یہ اسلام کی عظمت کو کھونے والے کا کام ہے، یہ اسلام کے شاعر کی بے حرمتی کرنے والوں کا کام ہے، یہ اسلام کے اپنے اندر سے اسلام کی قدر و منزلت کو ختم کرنے والوں کا کام ہے۔ بہت بڑی ضرورت ہے کہ جس بات کی طرف توجہ دی جاتی ہے میرے بھائی توجہ کرے، اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہر ایک آدمی اس بات کو طے کرے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے ہماری حاضری پہلی اذان کے ساتھ ہو جائے گی، انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔